بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں، میں آج بڑی اہم بات لے کر آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں۔ آج کیا سنیں گے؟ پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ بڑی نعمت ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کو پتہ میرے پیارے بھائیوں کو، جب پاکستان بنا تو لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اسلامی بہنوں کی، مسلمان خواتین کی عصمت دریا کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، بچوں کو کاٹا گیا، حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیر کر بچے نکال کر ذبح کر دیے گئے، پوری بستیاں جلا دی گئی، قتل و غارت گری کر دی گئی، پوری ٹرینیں آگ لگا کر انہیں زندہ جلا دیا گیا، اور بہت سارے ایسے واقعات، دل سوز دل خراش واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ جب بندہ انہیں سنتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ اتنی مشقتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد اور قربانی کے بعد یہ ارض مقدس ہمیں حاصل ہوئی، تو اس کا نام رکھا تھا بڑی سوچ سمجھ کے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، لیکن آج کے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے اسے بنا دیا پاپستان۔ جب بھی ہر سال یوم آزادی آتا ہے تو اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، شیطان بھی رقص کے بنگڑے ڈالتا ہوگا کہ یہ پاکستانیوں کو کس کام میں لگا دیا۔ اب کس نے لگایا، کیوں لگایا، کیا سازش ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ جو کردار اس وقت پاکستانیوں کا ہے جشن آزادی کے حوالے سے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خدا را مجھے برا والا مت کہیے گا، کیونکہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بالکل صحیح ہے۔ ہمارا کردار اتنا گر گیا ہے کہ یوں سمجھ لے کہ جو با حیا مسلمان ہوگا وہ شرم سے پانی ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، مجھے بتائیے ہم نے کیا کیا پاکستان کی ترقی کے لیے؟ ہاں، یہ کیا ہے کہ وہ پہلے باجے چھوٹے تھے، اب اتنے بڑے ہو گئے، اسی کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی گھس بھر کی ہو گئی۔ اگر کسی کو سمجھانے جاؤ تو جناب والا وہی گلے پڑے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھرانے کے افراد کو کوئی شخص ظلم و زیادتی کے بعد قتل کر دے، انہیں ذبح کر دے، اور پھر وہ سال آئندہ آئے، تو بتائیے کہ آپ اس دن گانے بجائیں گے؟ کیا آپ اس دن باجے بجائیں گے؟ کیا آپ اس دن معاذ اللہ رقاصاؤں کو نچوائیں گے؟ کیا شرابیں پئیں گے؟ نہیں نا۔ تو آپ بتائیے کہ تحریک پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے، تو اس اعتبار سے تو 14 اگست کو اگر دیکھا جائے تو ان کی برسی کا دن ہے، ان کی یاد منانے کا دن ہے کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان کی قربانی کو فراموش کر کے آج مزے کر رہے ہیں اور اسلامی اصولوں کے دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ جگہ جگہ موسیقی کے ساتھ گانے بج رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ملی نغمہ، تو ملی نغمہ بھی موسیقی جائز تو نہیں ہو جائے گی نا، حرام ہی رہے گی۔ بچہ جوان باجے بجا رہے ہیں، پوں پوں پوں۔ اب بتائیے مجھے، پوں بجا رہے ہیں، کس کی پوں بجا رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا تو بج گیا، بینڈ بھی بج گیا، باجا بج گیا، کتنا باجا بجاؤ گے؟ بچا کیا ہے؟ 78 سال میں کیا کر لیا؟ ہمارے نوجوانوں نے کیا دے دیا پاکستان کو؟ کہاں ترقی کر لی؟ کہ کوئی سائنسدان بن گیا، کسی نے کوئی چیزیں ایجاد کر دی، کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی؟ بالکل بھی نہیں، بے امنی پیدا کی ہے، اور لڑائی جھگڑے میں اتنے ماسٹر ہیں معاذ اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کرائم اسٹیٹ اور جناب ڈکیتیاں، چوریاں، شراب خوریاں، زنا کے اڈے، یہ سارے عام ہیں، شراب کے گتے، یہ سارے عام چل رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ پاکستانی کر رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان اسی لیے ملا تھا کہ باجے بجائیں، ڈھول بجائیں، تاشے بجائیں، ناچ گانے کریں؟ کیا ہو گیا پاکستانیوں کو؟ یہ بالکل بھی درست نہیں۔ یاد رکھیے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ کسی نعمت کی ناشکری کرے تو خدا وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہم سے چھین لیا جائے۔ تو میرے پیارے پاکستانی بھائیو، شرم کریں، ہمیں حیا آنی چاہیے کہ خدا نے ہمیں آزاد مملکت عطا فرمائی تو ہم کس طرح اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خدا کے نزدیک 2 آوازیں بڑی ناپسندیدہ ہیں، ایک غم کے وقت چیخ کی آواز اور خوشی میں باجے کی آواز، اور آج خوب باجے بجا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہوش کیجئے۔ یہ پاکستان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، ایویں ہی نہیں مل گیا ہے۔
ہاں ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو ہمیں مل گیا ہے نا، ہمیں تو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سے پوچھیے نا۔ تو لہذا اپنے بزرگوں کو کیا ہم ناچ گانا کر کے اصالہ ثواب کریں گے؟ کیا باجے بجا کر اصالہ ثواب کریں گے؟ خاص کر وہ جو 18 سال کے نوجوان ہیں، ان بچوں سے میں عرض کرتا ہوں خدا کے لیے کچھ حیا کریں۔ یہ باجے بجانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے بزرگوں میں اصالہ ثواب کرنا ہے، نیکیاں اصال کرنی ہے، انہیں نیکیوں کے تحفے دینے ہیں تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ جب وہ ہماری یہ حالت دیکھتے ہوں گے، اللہ جب انہیں اس بات مطلع فرماتا ہوگا کہ یہ پاکستانی قوم یہ کر رہی ہے، تو صحیح بتایا انہیں کتنا رنج و الم ہوتا ہوگا کہ جس وطن کی خاطر قربانی ہم نے اتنی دی، آج اس پاکستان میں نوجوان نسل پاکستان کا حلیہ بگاڑ رہی ہے اور پاکستان کو تباہ و برباد اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ مجھ پر ناراض مت ہوئیے گا، اپنے آپ کو دیکھیے، سچی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہے، مگر ظاہر بات ہے کہ دوا کڑوی ہو تو علاج بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ سے محبت اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ خدا را عقیدت کے ساتھ منائیے یوم آزادی، محبت سے منائیے، پیار سے منائیے، اللہ کو ناراض کر کے مت منائیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری آزادی منانے کا طریقہ بھی اور قوموں سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں میرے پیارے پاکستانی بھائیوں؟ آئیے نیت کریں۔ ایک بھی اگر مسلمان بھائی، پاکستانی بھائی توبہ کر لیتا ہے اور وہ عقیدت سے اس دن کو مناتا ہے، تو میں کہتا ہوں میری محنت وصول ہو گئی۔ تو آپ ساتھ دیں گے تو آئیے جشن منائیں، بالکل منائیں، روزہ رکھ کر منائیں، نماز رکھ کر منائیں، سجدہ کر کے منائیں، پاکستانیوں کی خیر خواہی کر کے منائیں، غریبوں کو کھانا کھلا کر منائیں، اس طرح منائیں کہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جائے کہ واقعی دنیا کہنے لگے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی ملک دنیا کا ایسا منفرد ملک ہے کہ جہاں امن بھی ہے، محبت بھی ہے، اخوت بھی ہے اور بھائی چارہ بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔